کیا موبائل سے تصویر بنانا جائز ہے؟ جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ کسی غلط مقصد کے لیے آپ کی تصویر استعمال ہو سکتی ہے، تو اس لیے جتنا بچا جائے اس فتنے سے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی تصویر کا بہت بڑا فتنہ ہے، خواتین کو تو بہت زیادہ بچنا چاہیے ایسے تصویریں وغیرہ بنانے سے۔ اگرچہ کسی اور نے ان کی تصویر نہیں دیکھنی، صرف انہوں نے اپنے بچوں کے لیے یا خود تصویر کھینچی ہے، موبائل اپنے پاس ہے، اس کے باوجود بھی وہ تصویر نہ بنائیں، کیونکہ جب ہم اپنے موبائل میں ایپس انسٹال کرتے ہیں تو ہم الاؤ کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گیلری پر بھی ہمارا اختیار ہے۔ تو جب آپ کے موبائل کا گیلری سسٹم بھی ان کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ پھر آپ کا ڈیٹا لیک کر دیتے ہیں۔ تصاویر کو آج کل تو ایسی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے کہ انہیں پھر غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے خواتین کو تو ہر صورت میں بچنا چاہیے، کسی صورت میں وہ تصویر نہ بنائیں۔ تو جیسے خواتین کو بچنا چاہیے ایسے مردوں کو بھی بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے پاسپورٹ بنانا ہے یا جناب آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنانا ہے تو ظاہری بات ہے یہ مجبوری ہے، پھر تو ایسی مجبوری کی صورت میں پھر اپنی تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تصویر بنانا یہ فتنہ ہی فتنہ ہے۔ پھر آپ نے جب موبائل بیچنا ہے آپ اس کا ڈیٹا سارا ختم کر دیتے ہیں، پھر ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں، وہ سافٹ ویئر اپنا لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو ڈیٹا لاسٹ ٹائم ڈیلیٹ ہوا ہے وہ ریکور ہو جائے، وہ آپ کا ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسے نجائز غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے جو پرانا موبائل ہو، عقل مندی دنائی یہی ہوتی ہے کہ اسے نہ ہی بیچا جائے۔ اگر آپ نے بیچنا ہے پہلے ایک دفعہ فارمیٹ ماریں، سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کریں، اس میں نیا ڈیٹا بھریں، تلاوتیں یا کوئی بھی ایسی چیز، اور اس کے بعد پھر اسے فارمیٹ ماریں اور اس کے بعد آپ اسے بیچ دیں، تاکہ اگر کوئی ایسا اس میں سافٹ ویئر بھی لگایا تو ریکور کرے گا تو دوسرا ڈیٹا جو آپ نے اس میں اپنے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھرا ہوگا تو وہ اسے ریکور کر پائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے فتنے ہیں۔ تو یہ ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی اپنی تصویر نہ بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا مصورون کو، جو تصویر کشی کرنے والے ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا جیسے تم نے تصویر بنائی اب ان میں جان بھی ڈال کے دکھاؤ۔ اور ظاہری بات ہے بندہ اس میں جان نہیں ڈال سکے گا اور پھر اللہ کا حکم نہ مانے گا تو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ ایسے جو بندہ جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، فرمایا کہ اسے کہا جائے گا دو جو دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اسے گرہ لگاؤ، وہ اسے گرہ لگانے کی کوشش کرے گا تو ظاہری بات ہے جو کو تو گرہ نہیں لگتی۔ تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا جو اپنی طرف سے جھوٹے خواب بیان، یعنی اپنی طرف سے وہ خواب گڑتا ہے اور لوگوں کے درمیان وہ اپنا خواب بیان کرتا ہے کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا۔ بعض لوگ خواب بیان کرتے جی ماشاءاللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو ماشاءاللہ چٹی سفید داڑھی ساری، حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں صرف 19 بال سفید تھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے جو حدیث میں نہیں آیا تو اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ البتہ اگر کوئی بہت زیادہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے پیغمبر کی اسے زیارت بھی کروا دیتے ہیں، لیکن وہ دیکھا جائے گا جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں روایات درج کی ہیں، کیا اس طرح کا اگر حلیہ واقعتاً وہ بتائے کہ ایسا حلیہ میں نے دیکھا ہے تو پھر یقیناً اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔